بھائی جس نے حافظ صاحب سے ڈنڈے نہیں کھائے اس نے تعمیر انہوں میں پڑھائی نہیں دیکھا، لگ رہا تھا کہ یہ اپنے گھر میں کسی بہن بیٹی کی شادی کے لیے ارینجمنٹ کر رہے ہیں۔ کمیٹی کے جناب سر ابو سعید صاحب کو تھوڑا سا بھائی تھوڑا کامل مزاجی سے یار سر یہاں دیکھیے گا ساتھ کھڑی ہے سر۔ دوستو اس وقت میں موجود ہوں بزم تعمیرین میں۔ تعمیر نو ہائی اسکول کے سینئر طلبہ کی جانب سے قابل احترام اساتذہ کرام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آئیے چل کے دیکھتے ہیں وہاں پر آنے والے اپنے اساتذہ کو کس طرح خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ رہیے۔ فخر سے بتاتا ہے کہ ہم نے حافظ صاحب سے ڈنڈے کھائے ہیں۔ تو میں نے ساتھیوں کو یہی جواب دیا کہ بھائی جس نے حافظ صاحب سے ڈنڈے نہیں کھائے اس نے تعمیر انہوں میں پڑھائی نہیں۔ تو بنیادی طور پر حافظ صاحب کے ڈنڈے تعلیم کے لیے کم اور تربیت کے لیے زیادہ تھے۔ یہ وہ بنیادی فرق ہے جو دوسرے اسکولوں کے طلباء اور تعمیرنوں کے طلباء میں واضح طور پر نظر آتا ہے، اور وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جو تربیت محترم خلیل اللہ نعیمی صاحب، محترم مدراسم صاحب، سرور صاحب، تمام اساتذہ کرام نے ہم لوگوں کی بعد میں آنے والے اساتذہ کرام میں واقف نہیں ہوں، لیکن یقیناً یہ اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ انہوں نے اپنے سینئر اساتذہ سے وہی تربیت لی اور وہی تربیت آگے پہنچائی جو آج اس ہال کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ادارہ تعمیر نو قائم ہوا تھا 1959 میں سکھر کے اندر۔ جو با اثر، با رسوخ، متمول پڑھے لکھے لوگ 59 میں یہ ادارہ تعمیر نو قائم کیا گیا، جس کے پہلے صدر شیخ فضل مبین احمد صاحب تھے، اور سیکریٹری میاں محمد علی صاحب تھے، اور اس کے فائنینس سیکریٹری حکیم عبید اللہ عبیدی صاحب تھے، اور ان کے ممبران میں تاج الدین شیخ، محمد خالد نواب، شیخ غلام نبی، شیخ تاج الدین، عبدالحی عباسی، الحاج محمد یوسف میاں مٹھو، الحاج عبدالرشید فائنل سائیکل اسٹور والے۔ یہ تمام حضرات تھے جنہوں نے مل بیٹھ کر سوچا کہ سکھر کے اندر کوئی ایک معیاری تعلیمی ادارہ ایسا قائم ہونا چاہیے جو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت۔ پاپولر ٹریکٹر والے حنیف صاحب، یہ سب لوگ تھے، اور وہ اس وقت قائم ہوا، اور سن 1961-62 کے دوران کسی وقت رجسٹریشن ہوئی اس ادارے کی، اور یہ اسکول شروع کیا گیا تعمیر نو ہائی اسکول کے نام سے، جس کو آپ جانتے ہیں۔ اور اس کی پرائمری اسکول کی ایک برانچ گاڑی کھاتا یا گاڑی احاطہ کہلاتا تھا، وہاں پر تھی، جہاں سے میں نے پہلی کلاس سے لے کے آنورڈ پڑھا۔ اور اس کے بعد کن کن لوگوں نے وہاں سے پڑھا تھا؟ ماشاءاللہ، پھر جزاک اللہ۔ اور اس کے بعد پھر دوسرا اسکول آگے بڑھ کر اسی گاڑی احاطے پہ کوئنس روڈ کے قریب تھا، پھر وہاں سے ہم نے پڑھا، اور پھر اس کے بعد تعمیر نو ہائی اسکول منزل گاہ کی بلڈنگ کے اندر پڑھا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور اس دوران جو پہلے ہیڈ ماسٹر تھے نظر محمد خالد صاحب، وہ چونکہ اپنی صحت کی خرابی کے باعث معذرت کر کے نوابشاہ چلے گئے تھے، تو حافظ وحید اللہ خان صاحب کو کراچی سے حکم ہوا کہ وہ آ کے اسکول کو سنبھالیں، اور انہوں نے پھر اس وقت آ کے اس اسکول کو سنبھالا حافظ وحید اللہ صاحب نے، اور ہم سکھر میں آئے۔ 1968 میں حافظ صاحب کو تنظیمی اساتذہ کی ذمہ داری دے کے لاہور بھیج دیا گیا، تو عنایت علی خان صاحب کو حیدرآباد سے لا کر یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ 1971 تک، 70 کے آخر تک عنایت علی صاحب اس اسکول کو چلاتے رہے، اور پھر سن 70 یا 71 کے الیکشن کے لیے حافظ صاحب کو پھر واپس سکھر لایا گیا، تو دوبارہ ادارے کی ذمہ داری دے دی گئی۔ اور پھر جب یہ اسکول نیشنلائز ہوا 1971 یا 72 یا 73 میں، تو یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ حکومت نے کہا کہ اسکول تو ہم لے رہے ہیں، اب یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ اس کے پیسے لے لیں ہم سے یا آپ نوکری لے لیں۔ تو ادارہ تعمیر نو نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ملازمت حاصل کر لی جائے، اس طرح ادارے پر ایک گرفت رہے گی، اور شاید کل کو ڈی نیشنلائز ہو تو ہمیں اسکول واپس مل جائے گا۔ تو حافظ صاحب نے وہ جاب لے لی پھر، مگر حافظ صاحب کی جاب اسی دوران ختم ہو گئی اور اسکول ڈی نیشنلائز ہونے کا وقت نہیں آیا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد حافظ صاحب نے برابر ہی میں جو ایک پلاٹ تھا اس پہ بات چیت کر کے وہاں پر جو مدرسہ تفہیم القرآن کا غالباً تھا، وہاں پر ہرا اسکول کی بنیاد رکھی۔ ضیاء الحق کے دور میں جب ہرا اسکول ماشاءاللہ اچھا خاصا اپنے جوبن پر ایک پہچان بن چکا تھا، تو حکومت نے اسکولوں کو ڈی نیشنلائز کرنا شروع کیا،
اس وقت کراچی کے اندر کئی اسکول کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ لوگوں نے ڈی نیشنلائز کرایا، کسی نے اس بلڈنگ میں شادی ہال بنا دیا، کسی نے اس میں ریسٹورنٹ کھول دیا، کسی نے ڈپارٹمنٹل اسٹور کھول دیا، تو حکومت نے ڈی نیشنلائزیشن پر پابندی لگا دی۔ اس وقت حافظ صاحب کو بھی آفر ہوئی تھی کہ ڈی نیشنلائز کرا لیں، اور انہوں نے اپلیکیشن موو کی ڈی نیشنلائزیشن کی۔ اس میں حکومت نے اجازت دے دی، مگر 2 شرائط لگائیں۔ ایک تو یہ کہ جتنے بھی اساتذہ ہیں ان کو بے وجہ نوکری سے ملازمت سے فارغ نہیں کیا جائے گا۔ جن اسٹوڈنٹس کو داخلہ دے دیا گیا ہے ان کو یہاں سے نہیں نکالا جائے گا، اور اسی طرح فری میں پڑھایا جاتا رہے گا۔ اور دوسرے، ایک بلاک جو حکومت نے بنایا تھا اس کی پر 18 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے کہ وہ آپ دے دیں۔ حافظ صاحب نے یہ تینوں شرائط ماننے سے انکار کر دیا۔ بورڈ کی میٹنگ میں ڈسکشن ہوئی، لیکن سب نے کہا کہ ہم نے دوسرا ہیرا اسکول بنا لیا ہے، تو ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے، ہمیں یہ ساری شرائط ماننے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا وہ واپس نہیں دیا گیا۔ وہ ڈاکومنٹس آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ دوستوں کو اور ہمارے اساتذہ کرام کو آخر میں آپ سب کی نظر بس صرف اپنے دل کے جذبات کا اظہار اس طرح کروں گا جس طرح محبت سے آپ نے آج یقین کریں مجھے اتنی خوشی محسوس ہوئی ہے میں آپ کو بتلا نہیں سکتا، اور اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے سکھر کی آرگنائزنگ کمیٹی کو، جس کو رن کر رہے تھے عرفان صمد، اور ان کے شبیر بھائی عبدالحفیظ شیخ، ڈاکٹر نجم الثاقب، اور ایک صاحب اور تھے۔ میں چاہوں گا آپ سب لوگ ان کے لیے بھرپور تالیاں بجائیں۔ اس سے اچھا پروگرام نہیں ہو سکتا تھا، ان لوگوں نے اس سے اچھا بھرپور پروگرام کیا ہے۔ سب لوگوں کو اتنی تندہی سے میں نے کام کرتے دیکھا، لگ رہا تھا کہ یہ اپنے گھر میں کسی بہن بیٹی کی شادی کے لیے ارینجمنٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی ہمت طاقت دے، اور آئندہ پروگرام اس سے ہی بہتر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ